بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیں توجہ کریں، میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وَتَكُونُ زَائِدَةً قِيَاسًا فِي ثَلَاثَةِ أَخْبَارٍ۔ الأول خبر ليس نحو ليس زيد بقائم، والثانی خبر ما النافیة نحو ما زید بقائم، والثالث خبر مبتدأ مقرون بحل نحو حل زید بقائم، والسماع اما فی غیر الخبر نحو بحسبک زید وَكَفَوْا بِاللَّهِ شَهِيدًا وَأَلْقَوْا بِيَدِهِ وَإِمَّا فِي الْخَبَرِ غَيْرُ مَا ذُكِرَ نَحْوُ حَسْبُكَ بِزَيْدٍ۔ یہ تھی عبارت۔ مطلب کیا ہے اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد ترکیب عرض کریں گے۔ عبارت کی بھی ترکیب کراؤں گا اور مثالوں کی بھی ترکیب کرا دی جائے گی۔ مطلب عبارت کا یہ ہے، کہتا ہے وَتَكُونُ زَائِدَةً قِيَاسًا فِي ثَلَاثَةِ أَخْبَارٍ۔ بات ہو رہی تھی با حرف جر کی، کہ با حرف جارہ کو مختلف متعدد معانی کے لیے وضع کیا ہے۔ ان میں سے بیان کرتا رہا، الصاق کے لیے ہوتا ہے، الصاق حقیقی ہوتا ہے، الصاق مجازی ہوتا ہے، با بدل کے لیے ہوتی ہے، فلاں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کچھ احکام با کے بارے میں یہاں سے شروع کر رہا ہے، اور پہلا حکم یہ ہے با کے بارے میں کہ با حرف جارہ کبھی کبھی کلام میں زائدہ واقع ہوتی ہے۔ دیکھیں، زائدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے فائدہ ہوتی ہے۔ زائدہ ہوتی ہے لیکن بے فائدہ نہیں ہوتی۔ فائدہ پھر بھی، تو پھر اس کو زائدہ کیوں کہتے ہیں؟ زائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر جس مقام پر بھی با زائدہ آ رہی ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو عبارت سے نکال دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ جس با کے نکالنے سے معنی میں خلل واقع نہ ہو، اس با کو باء جارہ، جر پھر بھی دے گی لفظاً، باء جارہ زائدہ کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ ٹوٹل کل کتنے مقامات پر با حرف جارہ زائدہ واقع ہوتی ہے؟ اس عوامل ملا محسن میں تقریباً 7 مقامات موارد ذکر کیے ہیں کہ ان 7 موارد میں با حرف جارہ جر دیتی ہے لفظاً، لیکن معنوی اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان 7 مقامات میں سے پہلے 3 مقام ایسے ذکر کر رہا ہے کہ جہاں پر با حرف جار زائدہ واقع ہوتی ہے 3 خبروں میں۔ 3 خبروں میں با جارہ زائدہ واقع ہوتی ہے۔ 3 خبروں سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے
لیسا کی خبر میں زیادہ واقع ہوتی ہے؟ ایک، جیسے لیسا زیدن بقائم، انشاءاللہ بعد میں ترکیب آ گئی، لیسا افعال ناقصہ سے ہے، زیدن اس کا اسم ہے، با جارہ بھی ہے اور زیدہ بھی ہے، قائمن لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، لیسا کے لیے خبر ہے، لیسا کی خبر پر با کیا آ رہی ہے؟ جارہ ہے اور زیدہ ہے۔ بس پہلا مقام ان 7 مقامات میں سے، اور پہلا مقام ان 3 مقامات میں سے کہ جو خبر میں با زیدہ واقع ہوتی تھی، 3 خبروں میں، ان میں سے پہلی خبر کون سی ہے؟ لیسا کی خبر، اس میں با کیا ہوتی ہے؟ زیدہ ہوتی ہے۔ دوسرا مقام کہتا ہے وَالثَّانِي خبر ماء نافیت، ایک ہمارے پاس ہے ما اور ایک ہے لا، ما اور لا مشبہ لیسا کہتے تھے۔ یہ ما جو ہے اسم چاہتی ہے اور خبر چاہتی ہے، اور با جو ہے کبھی کبھی اسی ماء نافیہ کی خبر پر داخل ہوتی ہے، لفظاً اس کو جر دے گی لیکن زیادہ واقع ہوگی۔ جیسے مثال دیتا ہے ما زیدن بقائم، ما ماء نافیہ ہے، زیدن اس کا اسم ہے، با حرف اور قائم مجرور ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، ما کا اسم ہے، اور یہ با کیا ہے؟ زیدہ ہے۔ اگر اس با کو نکال دیں، ہم کہیں گے ما زید قائما، معنی وہی ہے، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کہیں ما زید بقائم تو پھر بھی معنی وہی ہے، جس کے رکھنے سے اور نکالنے سے معنی میں فرق نہ پڑے، وہ کیا ہوتی ہے؟ زیدہ ہوتی ہے۔ 2 مثالیں ہوگی، 2 خبریں ہوگی، لیسا کی خبر میں زیادہ ہوتی ہے، ماء نافیہ کی خبر میں با زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے، کہتا ہے کہ ایسی مبتدا کی خبر کہ جس مبتدا کو حل کے بعد لایا گیا ہو، حل کے ساتھ ملا دیا گیا ہو، ایسی مبتدا کہ جو حل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، اس مبتدا کی خبر جو ہوگی اس میں با زیادہ واقع ہو سکتی۔ حل زید بقائم، حل کے بعد کیا آئی ہے؟ زید مبتدا آئی ہے، اس مبتدا کو کہیں گے یہ مبتدا مقرون بے حل ہے، مقرون یعنی اس کو ملایا گیا حل کے ساتھ، حل کے بعد آ گئی۔ اب اس حل زیدن، زید کی جو خبر آ رہی ہے بقائم، قائم پر کیا ہے؟ با حرف جارہ اور زیدہ بھی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ 3 خبریں پھر دوہرا دوں، لیسا کی خبر میں با زیدہ ہوتی ہے، ماء نافیہ کی خبر میں با زیدہ ہوتی ہے، اور مبتدا کے جو حل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس مبتدا کی خبر میں با کیا ہوگی؟ زیادہ واقع ہوگی۔ کتنے مقام ہوتا ہے غاجہ؟ 3 مقام ہو گئے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ مثالیں بھی آپ کو۔ اس کے بعد کہتا ہے کہتا ہے یہ 3 مقامات جو ہیں باء زیدہ کے 81 ہیں۔ 81 سے کیا مراد ہے؟ 3 مقامات پر جو ہے با زیدہ 81 طور پر زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان مثالوں میں فقط مختص نہیں ہے بلکہ لیسا کی خبر جو بھی لائیں گے، بقائمن کہیں، بزار بن کہیں، سمجھ آئیے بات کی، بناصرن کہیں، لیسا زیدن بناصرن، جو بھی خبر ہوگی لیسا کی اس میں زیادہ قانون ہے کہ جہاں بھی لیسا کی خبر پر لے آئیں اس کو زیادہ قرار دے سکتے ہیں۔ 3 مقامات پر 3 خبروں میں با زیدہ ہے، اور یہ تینوں مقامات کیا ہیں؟ 81 ہیں اور قانوناً ہیں، یعنی قانون بنا دیا ہم نے، جہاں کہیں بھی لیسا کی خبر
کے ساتھ آئے گی زیادہ ہوگی، جہاں کہیں بھی ما کی خبر کے ساتھ آئے گی زیادہ ہوگی، اور جہاں کہیں بھی مبتدا جو مقرون بے حال ہوگی اس کی خبر کے ساتھ آئے گی تو اس کو زیادہ قرار دیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کے بعد کہتا ہے وَسِمَوْعًا، اس کا عطف ہے اسی قیاسن پر، قیاسی طور پر یعنی قانونی طور پر با زیادہ ہوتی ہے 3 مقامات پر، اور سماعی طور پر یعنی عربوں سے سنا ہے، جہاں جہاں بھی سنا ہے اسی مثال پر ہی اکتفا کریں گے، اپنی طرف سے کسی اور مثال میں با کو زیادہ نہیں لا سکتے، قانونی نہیں ہے، سماعی ہے۔ سماع اور قانون میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق آپ کوئی بھی کلام لا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز سماعی ہو تو جو عربوں سے سنا ہے اسی پر ہی اکتفا کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کہتا ہے سماعی طور پہ زیادہ واقع ہوتی ہے اور غیر خبر میں زیادہ واقع ہوگی۔ یہ غیر خبر جب کہا تو اس غیر خبر سے بعد میں جو مثالیں لا رہا ہے تو پتہ چلا کہ غیر خبر کے 4 مقامات ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں سماعی ہیں، عربوں سے سنا ہے ہم نے، ان مثالوں میں با کو زیادہ لائے ہیں، لہٰذا یہ 4 مقام کہ جو سماعی ہیں اس میں جو ہے با زیادہ ہے، اور زیادہ غیر خبر میں ہے۔ مثال آپ کو دیتے ہیں بے حسب کا زیدن، بے حسب کا زیدن، یہ با جو شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ با غیر خبر پر داخل ہے، یعنی حسب کا مضاف مضاف الیہ مل کر خبر نہیں ہے بلکہ مبتدا ہے۔ جب ترکیب آئے گی تو میں ساری ترکیب کراؤں گا، ابھی میں اشارہ کر دوں با حرف جارہ ہے، حسب مضاف، کاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا۔ سمجھ آئی بات کی؟ با اگرچہ جر دے رہی ہے، حسب کو حسب پڑھ رہے ہیں، لفظاً حسب مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے۔ اور بے حسب کا زیدن یعنی تجھے کافی ہے زید، بے حسب کا، حسب کا مبتدا ہو جائے گی، زیدن اس کے لیے خبر ہو جائے گی۔ یہ با کس چیز میں زیادہ واقع سماعی طور پر؟ مبتدا میں۔ مبتدا ہے کیا ہے؟ غیر خبر ہے، غیر خبر میں با زیادہ واقع ہوتی ہے، بس مبتدا میں زیادہ واقع ہوگی 4 مقامات میں سے پہلا، اور اس لحاظ سے چوتھا مقام ہے۔ دوسری جو مثال دے رہا ہے کفا باللہ شہیدن، معنی کیا ہے؟ اللہ کافی ہے شہیدن بطور شاہد اور گواہ کے۔ کفا فعل ہے، با جا رہا ہے، اللہ لفظاً مجرور ہے لیکن با زیادہ ہے، محلاً اللہ مرفوع ہے، اور فاعل ہے کفا کا۔ یہاں پر فاعل کے ساتھ با جارہ زیادہ آئی ہے تو فاعل بھی غیر خبر ہے نا، مبتدا بھی غیر خبر تھی، کبھی مبتدا میں زیادہ ہوتی تھی، کبھی فاعل کے ساتھ زیادہ ہوگی، جیسے اس مثال میں باللہ پہ با جارہ زیادہ ہے، فاعل غیر خبر ہے، غیر خبر کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ 2 مقام ہو گئے۔ تیسری مثال دیتا ہے وَأَلْقَوْا بِيَدِهِ، کہتا ہے اس نے اپنے ہاتھ کو ڈالا، اس اجتہا پر حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ جب وہ ان فرعون کے جادوگروں کے سامنے بیٹھا اور انہوں نے جو ہے وہ جادو سے وہ سانپ بنا کر روانہ کیے، ادھر سے جناب عیسیٰ نے، جناب موسیٰ نے کیا ہے؟ عصا ڈالا، بہت بڑا اجتہاد سب کو نگل گیا، پھر جناب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اس عصا پر ڈالا اور وہ لکڑی وہ عصا میں تبدیل ہو گیا۔
یہ وہی ہے القاء بیدہ، اس نے اپنے ہاتھ کو ڈالا۔ القا فعل ہے، اس میں ضمیر ایک فاعل ہے، بے جار ہے، ید مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با کے لیے مجرور ہے، لفظاً ید ہے مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے چونکہ القا کے لیے مفعول بہ ہے، تو یہ مفعول بہ پر با زائدہ آ گئی ہے۔ کفا باللہ، اللہ پر فاعل پر با زائدہ آ گئی ہے۔ بحسب کا زیدان، مبتدا پر با زائدہ آ گئی۔ کتنے مقام ہو گئے؟ تین سمائی 3، قیاسی 3 تھے، سمائی 3، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور میں نے کہا تھا 7 مقامات پر کتاب والے نے ذکر کیا ہے کہ با زائدہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے سمائی کا چوتھا مقام کے جہاں با زائدہ ہوتی ہے حسبک بزید۔ یہ پہلے جو سمائی کے 3 مقام تھے غیر خبر تھے، اور اب جو ہے بذات خود خبر پر ہے، لیکن خبر وہ نہیں ہے کہ جو ذکر ہو چکی ہے۔ حسبک بزید، حسبک مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے اور زید اس کے لیے خبر ہے، مبتدا کی خبر پر با زائدہ آ گئی ہے۔ سمجھ آئیے آقا جی؟ تو یہ ٹوٹل 7 مقامات پر با زائدہ ہوتی ہے۔ 7 مقامات میں سے 3 پہلے جو ہیں وہ قیاسی ہیں، قانونی ہیں، خبر لیسا پر، ماء نافیہ کی خبر پر، اور مبتدا کے جو حل کے ساتھ ملی ہوئی اس کی خبر پر۔ یہ 3 مقامات کیا تھے؟ قیاسی تھے، زائدہ ہوتی ہے۔ اور غیر خبر میں جو ہے با زائدہ ہوتی ہے۔ غیر خبر سے مراد یعنی فاعل کے ساتھ، مفعول کے ساتھ، مبتدا کے ساتھ با زائدہ ہوتی ہے، یہ سمائی ہے۔ اور چوتھا سمائی کیا ہے؟ خود مبتدا کی خبر میں بھی با زائدہ آتی ہے، جیسے حسبک بزید۔ واضح ہو گئی بات؟ اب دیکھ لیں ترجمہ، اس کے بعد کراتا ہوں ترکیب۔ وَتَكُونُ زَائِدَةً قِيَاسًا فِي ثَلَاثَةِ أَخْبَارٍ، اور یہ با تکون میں ضمیر ہے ہیا جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ با کی طرف، یعنی ہوتی ہے با زائدہ، اور زائدہ بھی کیا کیسی ہوگی؟ قانونی اور قیاسی ہوگی۔ کتنی میں؟ 3 خبروں میں۔ ان 3 خبروں میں سے الاولو، پہلی کیا ہے؟ خبرو لیسا، لیسا کی خبر میں زائدہ ہوتی ہے، جیسے لیس زید بے، زید قائم نہیں ہے۔ اور دوسری وثانی، یعنی دوسری خبر ماء نافیہ، ماء نافیہ کی خبر میں بھی زائدہ ہوتی ہے، جیسے ما زید بے قائم، زید قائم نہیں ہے۔ والثالث، اور تیسرا مقام قیاسی خبر مبتدا، مبتدا کی خبر، ایسی مبتدا مقرون بحل، جس کو ملایا گیا ہو حل کے ساتھ، جس کو لایا گیا ہو حل کے بعد، جیسے حل زید بے قائمن، محل شاہد ہماری قائمن پر ہے کہ یہ مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا ایسی ہے کہ جو حل کے بعد آ گئی ہے۔ وَسِمَاعًا، اور با زائدہ ہوگی سمائی طور پر، اما فی غیر الخبر، یا غیر خبر میں زائدہ ہوگی، جیسے بحسبک زید، تجھے کافی ہے زید، محل شاہد ہمارا بحسبک پر ہے کہ یہ مبتدا پر زائدہ واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ بطور گواہی کافی ہے۔ تو یہاں باللہ پر محل شاہد ہے کہ اللہ کے ساتھ جو فاعل ہے کفا کا، اس کے ساتھ با زائدہ آ گئی ہے، اور یہ بھی غیر خبر ہے۔ وَأَلْقَوْا بِيَدِهِ، اس نے ڈالا اپنے ہاتھ کو اس اژدہا پر، یہاں پر محل شاہد ہے بیدہی پر کہ یہ یدہی مفعول ہے، محلاً منصوب ہے، اور با کیا ہے؟ جارہ زائدہ ہے۔ اما فی غیر الخبر، پھر کہتا ہے غیر خبر میں، اما فی الخبر ہے، پھر خبر میں زائدہ واقع ہوتی ہے، لیکن یہ خبر غیر ما ذکر، ان خبروں کے علاوہ ہے کہ جو ذکر ہو چکی ہیں۔
حسبک بے زیدن۔ سمجھ آ گئی عبارت کی مطلب کی؟ اب آئیے ترکیب بہت آسان ہے، آپ لوگ گھبراتے ہیں چونکہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو مشکل نہیں ہے، بار بار وہی جملے تکرار ہو رہے تھے کہ جن کی پہلے ترکیب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وَتَكُونُ زَائِدَةً قِيَاسًا، وَتَكُونُ زَائِدَةً قِيَاسًا۔ اس جملے کی ترکیب دیکھیں۔ واو جو ہے یہ مستانفہ ہے۔ واو مستانفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کلام کے شروع میں واقع۔ تکون فعل ناقص ہے، آپ کو پتہ ہے، افعال ناقصہ سے ہے نا، فعل ناقص ہے، اس کے اندر ایک ہے یا ضمیر موجود ہے، اس کا اسم ہے۔ تکون کیا ہے؟ اسم ہے، جو لوٹ رہی ہے وہ بائے جارہ کی طرف، کہ وہ بائے جارہ ہوتا ہے زیدہ۔ یہ زیدہ باقاعدہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ قیاساً تمیز ہے۔ اب یہ فعل اپنے فعل ناقص اپنے اسم اور یہ خبر اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آئیے؟ یہ اس کی ترکیب ہو جائے، یہ ایک جملے کی ترکیب، یہ جو جملہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو کہہ رہا ہے فی ثلاثت اخبار، فی ثلاثت اخبار۔ اب دیکھیں یہ فی کیا ہے؟ حرف جار ہے نا، ثلاثت کیا ہے؟ مجرور ہے۔ جار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ یہ ثلاثت مجرور ہے، اور خود ثلاثت مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ اخبار، یہ اس کا مضاف الیہ۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ دونوں مل کر کیا ہوئے؟ جار کے لیے مجرور۔ جار و مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، اور شروع میں کہہ چکے ہیں، صرف میر میں، نحو میر میں بھی، عوامل میں بھی شروع میں کہہ چکے ہیں کہ یہ متعلق ہوتے ہیں فعل کے یا شبہ فعل کے یا معنی فعل کے۔ تو یہاں پر یہ حرف جار اور مجرور یہ دونوں مل کر کس کے متعلق ہوئے ہیں؟ یہ جو ادھر فعل موجود ہے یہ تکون فعل نہیں ہے، یہ جار و مجرور مل کر تکون فعل کے متعلق ہو جائے، اور تکون فعل پہلے بھی اپنے اسم اور اپنی خبر اور تمیز اور اب کہیں گے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہوگی اس کی ترکیب۔ اب آئیے اس کے بعد اس کے بعد کہتا ہے الاول خبر لیسا، الاول خبر لیسا۔ اس جملے کی ترکیب دیکھ لیں۔ الاول مبتدا ہے،
خبر و مضاف، لیسا مضاف الیہ. اب یہ مضاف اور ادھر سے مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مبتدا کے لیے کیا چاہیے؟ خبر چاہیے نا. یہ مبتدا کے لیے خبر بن جائیں گے، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. سمجھ آئے گی؟ پورا ایک جملہ بن گیا. اس کی ترکیب ہو گئی. اس کے بعد ہے نحو لیسا زید بقائم. اس کی ترکیب دیکھنا. نحو لیسا زید بقائم بقائم بقائم. اس نحو کی پہلے کئی دفعہ ترکیب کرا چکا ہوں، اور نحو یہ مثلو کے معنی دیتا ہے، اور یہ ترکیب میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. ما بعد والا جملہ سارا اس کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے. اب بعد والا جملہ کیا ہے؟ لیسا فعل ناقص، زید اسم لیسا. لیسا کا اسم لیسا. اب یہ دقت کرنا. با حرف جار، قائمن لفظاً مجرور، محلاً منصوب. یعنی ایسی جگہ پر ہے کہ ایک منصوب ہونا چاہیے. کیوں محلاً منصوب کیوں ہے؟ لیسا کا لیسا کی کانے کی لیسا کی خبر ہے. اب لیسا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر، یہ سارا لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ مضاف کے لیے مضاف الیہ. یہ سارا جملہ جو ہے محلاً مجرور ہو جائے گا اور مضاف الیہ ہو جائے گا نحو مضاف کا. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کر کیا بنے گے؟ خبر. کس کی؟ ایک مبتدا یہاں پر حذف ہے نحو سے پہلے، اور وہ مبتدا کیا ہے؟ مثال ہو. مثال مضاف، ہو مضاف الیہ. وہ یہاں پہ حذف ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہاں پہ حذف ہے. تو ہم کہیں گے مثال ہو. یہ مضاف الیہ مل کر کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہمیشہ نحو سے پہلے ایک مثال ہو حذف مان لیں، وہ ہمیشہ مبتدا واقع ہوگی، اور نحو ہمیشہ اس کے لیے خبر ہے. ترجمہ ہوگا اس کی مثال جیسے. مثل کا معنی، نحو کا معنی جیسے، مثل کے معنی دیتا ہے. مثال ہو مثلو، آگے جو مثال ہوگی اس کو ذکر کر دیں گے. تو یہ نحو بمعنی مثل ہے اور مضاف ہے، ما بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مثال و مبتدا کے لیے خبر ہوتی ہے. اس کی ترکیب پہلے بھی سارے جملوں میں تقریباً کرا چکا ہوں. آپ اس کو بھی اگر دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. والثانی خبر ما النافیہ.
والثانی خبرو ما یہاں پہ کہہ رہا تھا حمزہ جو ہے نا یہ گرا ہوا ہے، اصل میں ما نافیت ہے، یہ خبر ما نافیت یہ ہے اصل میں عبارت۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں، واو جو ہے یہ مستانفہ مان لیں، ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ الثانی جو ہے آگا جی مبتدا ہے، الثانی مبتدا ہے، خبر مضاف ہے، ما کی طرف ما مضاف الیہ ہے، اور پھر کیا ہے خود مضاف ہے اور نافیت مضاف الیہ ہے۔ آپ اس طرح آپ ذکر کریں گے تو آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی، آپ خود ہی ترکیب کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کر کیا ہوا، مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اس مضاف کے لیے یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائیں گے، ہاں مبتدا کے لیے خبر، یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر آپس میں کیا ہوں گے، جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ شروع میں اسم آ گیا لہذا اسمیہ خبریہ۔ واضح ہو رہی ہے؟ اس کے بعد نحو ما زید بقائم، اس کی ترکیب دیکھیں۔ نحو ما زید بقائم، کیا چکا ادھر سے، بقائم یہی ہے نا۔ نحو کیا ہے، بمعنی مثلو، اور ترکیب میں کیا ہے، مضاف ہے۔ اب ما کیا ہے، حرف نفی ہے، زید اسم ہے، اس کا سمجھ آئیے ما کا، اور با جار قائمن لفظاً مجرور، لیکن محلاً کیا ہے، منصوب۔ کیوں منصوب ہے، خبر ما نافیہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی، ما نافیہ آپ نے اسم اور خبر سے مل کر ما نافیہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر کیا بنیں گے، مضاف الیہ۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے، خبر۔ کس کے لیے، ایک مثال ہو مبتدا حذف ہے، مثال ہو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ ہو گیا؟ اس کے بعد ہے والثالث خبر مبتداء مقرون بحل، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ والثالث خبر مبتداء مقرون بحل،
بے حل، یہاں تک ایک پورا جملہ بنے گا۔ کیا ترکیب ہے اس کی؟ واو مستانفہ ہے۔ الثالث بذات خود مبتدا ہے، خبر مضاف ہے، مبتدا ان مضاف الیہ ہے اس کی نسبت، اور موصوف بھی ہے مقرون، یہ صفت ہے کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے۔ با حرف جار حل مجرور، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جار اور مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی مقرون کے، کس کے؟ مقرون، کیونکہ شبہ فعل ہے، شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ اپنے متعلق سے مل کر صفت پہلو ہے، یہ موصوف اور صفت مل کر کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ خبر، کس کی؟ مبتدا کی۔ یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نحو حل زید بقائم، اس کی ترکیب دیکھیں۔ نحو حل زید بقائم، بے قائم، نحو آغا جی بمعنی مثلو ہے اور کیا ہے؟ مضاف ہے۔ حل حرف استفہام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زید مبتدا ہے، با حرف جار، قائم لفظاً کہیں گے، مجرور محلاً مرفوع، کیونکہ مبتدا کی خبر ہے۔ اب محلاً مرفوع اور خبر ہے، مبتدا خبر مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ نحو کے لیے مضاف الیہ، پورا جملہ مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، کس کے لیے؟ مبتدا محذوف کے لیے۔ وہ مبتدا محذوف کیا؟ مثالہ، وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ آفرین، سمجھ آ گئی آجی؟ اب آئیے اس کے بعد کہتے ہیں وَسِمَاعًا، آج کچھ ٹائم زیادہ ہی لگے گا اس کو ترکیب کرنے میں۔ وَسِمَاعًا، آغا جی یہ واو عاطفہ ہے، بعد والا ہے معطوف، چونکہ عاطف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معطوف ہوتا ہے۔ یہ واو اس معطوف کو عطف کر رہی ہے، کس پر؟ وہ پیچھے گزرا تھا قیاساً، وہ تمیز تھا، یہ معطوف بھی اپنے معطوف علیہ سے مل کر تمیز ہی بنے گا، اور اس کا عطف ہو رہا ہے اسی قیاساً پر۔ اس کی ترکیب ہوگی، آگے کہتا ہے اما فی غیر الخبر، اما فی غیر الخبر،
فی غیر الخبر، یہ اما جو ہے بعض اس کو عاطفہ مانتے ہیں، بعض ناوی کہتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ، اگر اس کے بعد ایک اور اما آ جائے تو یہ زیادہ ہوگا، ہم اس کو زیادہ مان لیتے ہیں۔ فی حرف جار غیر مضاف اور خبر مضاف الیہ، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار و مجرور مل کر متعلق ہیں کس کے؟ نہیں، وہ تو زیادہ ہے، حرف کے متعلق نہیں ہوتے۔ یہاں پر ہم ان کا متعلق ایک عامل مقدر مان لیں گے، وہ ہوگا تکونو۔ کیا ہوگا؟ تکونو۔ اس میں یہ فعل ناقص، اس میں ضمیر ہے یا اس کا اسم، اور یہ اس کے لیے کیا بنے گی؟ خبر بنیں گے عامل مقدر کے متعلق ہو کر، اور وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک یہ ترکیب ہے، ایک یہ ہے کہ یہ فی جار اور یہ مجرور اس کو مل کر متعلق کر دیں اسی سما کے، اور سما پہلے ہی معطوف ہے، اپنے متعلق سے مل کر معطوف، معطوف معطوف مل کر تمیز۔ نحو بحسبک زید، اس کی ترکیب آسان ہے۔ نحو بحسبک زید، نحو بمعنی مثل ہے اور کیا ہے؟ مضاف، با جار زیدہ، حسب مجرور، لفظاً کہیں گے، لفظاً مجرور، محلاً مرفوع ہے، مبتدا ہے اور مضاف ہے، اور کاف مضاف الیہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حسب مجرور بھی ہے لفظاً، محلاً مرفوع بھی ہے، مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور یہ مضاف الیہ، یا کہیں یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائے گا۔ سمجھ آئی آقا جی؟ اور زیدن کیا ہے؟ خبر ہو جائے گی۔ یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، کس کے لیے؟ نہیں، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہے، کس کے لیے؟ نحو کے لیے۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مثال ہو مبتدا کے محذوف کے لیے خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کی ترکیب دیکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، واو آج مستانفہ ہے،
کفا فعل ہے، با جارہ زیدہ، اللہ لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہے، فاعل ہے، کس کے لیے؟ فعل کے لیے۔ شہیداً تمیز، ٹھیک ہے، یہ فعل اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، بس آ رہی سمجھ؟ اور اس کے بعد جو ہے وَأَلْقَوْا بِيَدِهِ، اس کی کیا ترکیب ہے؟ اس کو دھونا پڑے گا۔ وَأَلْقَوْا بِيَدِهِ، بِيَدِهِ، واو آواجی مستانفہ مان لیں، القا فعل ہے، ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے، با